بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. K2 کا خوبصورت اسکرین اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بلوچستان کی جو خوبیاں ہیں، جو اچھی اچھی جگہیں ہیں، جو خوبصورتی ہے بلوچستان کی، وہ ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز، ایک صنعت جس کے اوپر ہم ہمیشہ سے فخر کرتے ہیں، ویسے تو بلوچستان کا ہر آدمی جو ہے اس میں اگر آپ شاعری دیکھیں گے، اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، آپ ڈرامے دیکھیں گے، تو اس میں جو دوسرے صوبوں سے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ ہے پہاڑ. اور پھر پہاڑ میں پتھر، پھر پتھروں کے درمیان میں سے جھرنے نکلتے ہیں پانی کے، اور اسی کے اوپر پھر شعراء جو ہے نا وہ اپنی شاعری کرتے ہیں. پتھر سے ہمیں پیار ہے کیونکہ ہم پتھر کے زمین کے پیداوار ہیں. اور اس وقت میں مختلف ان پتھروں کے بیچ میں کھڑا ہوں کہ آپ اگر ویسے ان کو دیکھیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ محنت کش لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے مختلف مشینیں لایا ہے اور پھر اس پہ محنت کیا ہے، اور پھر ایک بدصورت پتھر کے درمیان سے جو اس کی خوبصورتی ہے وہ باہر لاتے ہیں. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ماربل سٹی جو ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، لسبیلا، اور لسبیلے کا ایک علاقہ ہے گڈانی، اور یہاں پہ بہت ساری فیکٹریاں ہیں اس پتھر کے لیے. تو ہم اس طرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارا میزبان ہے کیپٹن مہر اللہ بادینی صاحب، ان سے میں بات شروع کروں گا. سر آپ یہ بتائیں، پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. بلکہ آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سر. ایک ہی بات ہے، یہ آپ بتائیں کہ یہ پتھر جو ظاہر ہے ایک خام میٹیریل جو ہے وہ پتھر ہے. جس طرح آپ کوئی کپڑے کے مل میں جاتے ہوں تو وہاں پہ وہ کپاس وغیرہ، اور اسی طرح یہاں کا جو خام مال ہے وہ پتھر ہے. اور میں جب رستے میں آ رہا تھا تقریباً خزدار کے بعد اور خزدار سے پہلے، میں نے کچھ ٹرکس دیکھے جس میں بڑے بڑے پتھر لوڈ تھے. تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ کہاں پہ لے جا رہے ہیں. ہاں، کھانے پینے کا چیز ہو، کوئی اور سمگلنگ کا چیز ہو تو سمجھ آتی ہے. یہ پتھر کہاں پہ لے جا رہے ہیں؟ اور آپ نے ماشاءاللہ اس خوبصورت جگہ میں لا کر وہ جو ہمارا سسپینس تھا وہ ختم کروایا. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ پتھر آتے کہاں سے؟ جی، پتھر جو ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ماربل سٹی کے بارے میں. ماربل سٹی جیسے میں نے پہلے کہا ایک کمپوننٹ ہے لیڈا کا. اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ جتنا پتھر نکلتا ہے بلوچستان سے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، کوئی پروسیسنگ بلوچستان کی زمین پہ نہیں ہوتی. تو اس ضرورت کے مد نظر یہ ماربل سٹی بنایا گیا جس میں مختلف پروسیسنگ یونٹس انسٹال ہوئے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بلوچستان میں سے جتنا پتھر نکلتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے، یہاں پہ پروسیس ہو کے جو فنشنگ اس کی نکل آتی ہے، اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے آگے کراچی مارکیٹ میں اور وہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ پتھر یہاں پہ آتا ہے مختلف قسم کا. ماربل آتا ہے، آنکس بھی آتا ہے، گرینائٹ بھی آتا ہے. ماربل مینلی نکلتا ہے لوکل ایریاز سے، نال، خزدار سے، اتھل سے، دریجی، لسبیلا میں سے ہی نکل کے آتا ہے یہاں پہ. اور آنکس جو ہے وہ مینلی آتا ہے ڈسٹرکٹ شاغی سے، پاکستان افغان بارڈر جو ہے وہاں سے. یہ ماربل سٹی جب اسٹیبلش ہوا تو بڑے اس کے فائدے ہوئے لوکل لوگوں کے لیے. سب سے بڑا جو فائدہ تھا وہ ایک روزگار ملا لوگوں کو. ابھی بھی یہاں پہ کوئی 65 کے قریب فیکٹریز ہیں جو اس وقت فنکشنل ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ اب انڈسٹری جو ہے ہب کی یا لسبیلا کی وہ بیٹھ گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ لاسز کی وجہ سے. کچھ حالات ایسے بن گئے تھے انسرجنسی کی وجہ سے کہ لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ کا اور لا اینڈ انفورسنگ ایجنسیز ہیں، انہوں نے ایفرٹس کیے، حالات بہتر کیے گئے، لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی اور وہ بڑا سیف فیل کرنے لگے. وہ آئے، دوبارہ سے انویسٹمنٹ کی، اور الحمدللہ ابھی کافی بہتر جو ہے یہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. اچھا، یہ صرف پاکستان کے لیے ہے ان کا جو تجارت ہے، یا یہ جو لے جایا جاتا ہے، یا پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں کچھ ممالک میں؟ نہیں، یہ باہر بھی جاتے ہیں. یہ باہر بھی جاتے ہیں. آنکس جو چاغی سے نکلتا ہے وہ بڑا اچھی کوالٹی کا نکلتا ہے اور وہ پروسیسنگ کے بعد ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. پھر یہاں سے جو خوبصورت پتھر نکلتے ہیں قیمتی، یہ کراچی بھی جاتے ہیں، یہ کوئٹہ بھی جاتے ہیں. یہ جو رستے میں ایک تحفظ ہے آپ کی فورسز کے، وہ کہاں تک کامیاب ہے آپ؟ یہ بالکل کافی مفید جو ہے ہماری ارینجمنٹس ہیں، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، جس میں
ایف سی بلوچستان ہے, لیویز بلوچستان ہے, پولیس بلوچستان ہے. یہ جگہ جگہ رستے پہ ان کے چیک پوسٹ ہیں, انٹرولز ہیں, ہائی ویز پہ پٹرولنگ ہوتی ہے, جو کہ بڑی ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں انویسٹرز کو. اچھا, مزدور بھی جو یہاں کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ظاہر ہے جو ان کا مینجمنٹ ہے, الیکٹریسٹی کا ایک شعبہ ہے, پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کا ایک شعبہ ہے, پھر مینجمنٹ کا ایک شعبہ ہے. ان کے جو ورکرز ہیں یہ باہر سے آتے ہیں, اکثر کراچی سے آتے ہیں یا لاہور سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ورکرز بھی میں نے یہاں پہ کافی دیکھا کہ جو ہمارا پشتونخوا ہے وہاں سے کافی ورکر ادھر کام کر رہے ہیں. ان کا بھی رہائش اور تحفظ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بیسیکلی جو آپ نے بات کی, کراچی سے جو آنے والا لیبر ہوتا ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے, وہ آتا ہے اور جاتا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ان کے لیے جو ہے ایکوموڈیشن ارینجمنٹس ابھی کر رہا ہے. تو ایک کمپاؤنڈ ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے بھی فیسلٹیز ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا باقاعدہ ہاسپٹل ہے ہب کے اندر لیبر کے لیے. تو ان کا ہیلتھ, ایکوموڈیشن, ساری چیزیں جو ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود ہی دیکھ رہا ہے. جو سیکیورٹی ان کی ہے وہ یہ آپ سمجھے کہ ایک کمپاؤنڈ کے اندر ہی ہیں, تو اس کمپاؤنڈ کی سیکیورٹی جو ہے ہماری پولیس فورس جو ہے وہ کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ ایک تو پولیس کا محکمہ ہے, پھر ایف سی ہے, مختلف فورسز ہے. آپ میرا خیال میں لیویس سے آپ کا تعلق ہے. لیویس سے تو لیویس کا اس رستے میں کیا مطلب فنکشن ہے, وہ کیا کام کرتی ہے؟ ان کے سارے جو مطلب را مٹیریل ہیں ان کے لیے جاتے ہیں پولیس, لیویز, ان کو مطلب پروٹوکول دے کے ان کو جو سسٹمائز کرتے ہیں, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, سیکور انوائرمنٹل دیتے ہیں ان کو. تو اسی وجہ سے یہ روڈ وغیرہ پہ ان کو کلیئر کراتے ہیں, ان کو سیکور پرووائڈ کرتے ہیں ان کو لیویز والے. جی ہاں. یہاں کا مینیجر ہے جناب عاطف صاحب. عاطف صاحب ہمیں ان کی قسمیں بتا دیں گے. تو عاطف صاحب, سب سے پہلے یہ بہت خوبصورت شیٹ ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ یہاں کے بلوچستان کے لوکل مٹیریل ہے. اس کی جو ہمارے پاکستانی نام ہے بلیک اینڈ گولڈ, اور انگلش نام ہے اس کا جو مائیکلو اینجلو کہلاتا ہے. ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے, امپورٹ بھی, یہاں پر بھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہا ہے. یہ را پام میں آتا ہے, پھر اس کو ہم اسکوائر کروا کے, گنگسا کروا کے, اس طرح کی بڑی شیٹوں میں اس کو کرواتے ہیں. یہ فنش پروڈکٹ میں پڑا ہوا ہے, اسی سے پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کرواتے ہیں. اچھا, اس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے بھی آپ بناتے ہیں یا یہ اسی طرح کا؟ یہ چھوٹے بھی ہوتا ہے, جس طرح کی کچن کاؤنٹر ہو گئے, سیڑھی اسٹیپ وغیرہ ہو گئے, یا گھریلو استعمال میں جو ٹائلز وغیرہ لگتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. اس طرح کی بڑی سلیبز میں بھی ہوتا ہے جو وال پر بھی لگ سکتے ہیں. ناظرین, ہم آپ کو آگے دکھائیں گے. ان کے کلرز ہیں مختلف, پتھر بھی مختلف ہے اور کلرز بھی مختلف ہے. تو اب عاطف صاحب ہمیں اس ماربل کے بارے میں بتا دیں گے. یہ کون سا ماربل ہے؟ اس کا نام سنٹی پی ہے, بیج کلر میں نام ہے اس کا. اچھا, اس کے بھی مختلف کلرز ہوتے ہیں؟ اس کی ایک ہی کلر ہے جی. ایک ہی کلر. ہاں. یہ کون سا ہے؟ یہ کے پی کے سٹون ہے, یہ پنک ماربل کہلاتا ہے. اچھا, یہ کے پی کے سے آپ کے پی کے سے آتے ہیں, وہاں سے منگواتے ہیں, اور یہاں پھر اس کو پروسیس کروا کے پھر مختلف ممالک میں ہم اس کو ایکسپورٹ کراتے ہیں. اچھا, یہ ایک میں نے دیکھا ہے, یہ جو کریکس ہے, یہ میرے خیال میں کریک ہے نا, پھر آپ لوگ فیلنگ کرتے ہو اس کی کچھ اس میں ہوتا ہے جو اس پہ قدرتی نسیں ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں, کچھ اس میں کریک آتا ہے, تو پھر اس کو ہم پلنگ کروا کے ایک ایپوکسی یا کیمیکل کے ذریعے وہ بند کراتے ہیں. اس کی بیک سائڈ پہ نٹنگ ہوتی ہے مضبوطی کے لیے, اور فرنٹ پہ اس کی پلنگ کرواتے ہیں کہ اس کا کریک وغیرہ کا پتہ نہ چلے. اچھا, اس کے جو فٹنگ ہے دیواروں میں یا فرش پہ, وہ وائٹ سیمنٹ سے ہوتا ہے یا کوئی اور کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتا ہے؟ وائٹ سیمنٹ سے بھی ہوتا ہے, بونڈ سے بھی ہوتا ہے جو سیمنٹ کلر کا ہوتا ہے, اور
नट बोल्ट पर भी होता है। ये भी एक ज़बरदस्त कलर है, ये क्या नाम है इसका? इसका गिलगित वाइट कहलाता है, हाफ वाइट मार्बल है, ये भी केपी के स्टोन में शुमार अच्छा, होता ये है। केपी से आता है, मतलब ये केपी से भी आता है, बलूचिस्तान से भी आता है, अफगानिस्तान से, और जी, किन जी। जगहों से आता है ये? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये 3-4 जगहों से, एक बलूचिस्तान का है, एक ये अफगानिस्तान का है, ईरान से भी आता है, स्पेन से भी आता है। ईरान से खाम माल की शक्ल में आता है या वो बना के वो भेज? भी खाम माल की शक्ल में आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। फिर इसके बाद ही इसकी प्रोसेसिंग होता है, फिर ये इस तरह स्लैब शीट में कन्वर्ट करते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत, इस साइड से तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो कलर, अच्छा इस साइड से ये रेड कलर जो नज़र आ रहे हैं, नंबर हम ब्लॉक पे डालते हैं, जब कट जाता है ये उसकी कलर स्प्रे का नंबर्स का होता है। ये भी रेवर वाइट है, ये भी केपी के स्टोन है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कलर है। इसका नाम इंडस गोल्ड है और ये हमारे यहाँ सिंध से आता है, टटे से। अच्छा, सिंध से हाँ, भी सिंध आता से है। भी ये आता क्या है, जी। आहिस्ता आहिस्ता आप खुल रहे हो, और माशाल्लाह। पहले मैं ये समझ रहा था, मैं तो बड़ा खुश था कि भाई ये कीमती चीज़ें सारी हमारी बलूचिस्तान से। ये तो केपी भी आपने बताया, सिंध भी बताया, ईरान को भी शामिल किया, फिर अफगानिस्तान को भी शामिल किया। ये कुदरत का काम है, उसने हर एक इलाके को अपने एक मुदनियात से माला माल किया हुआ है। नियामतों से माला माल किया। मुदनियात काश हम उन नियामतों का कदर करें ना। हम तो लड़ते रहते हैं नियामतों पे ना, तो फिर वो अपनी नियामतें को ख़त्म कर देता है, उठा लेता है वो। ये मैं अगर बंगला बनाना शुरू करूँ तो इंशाल्लाह ये आपसे चोरी कर दूंगा कोई 25-30 लाख। गिफ्ट करवा के दे देंगे सर। अच्छा, मतलब चोरी की जरूरत नहीं है? फिर तो वाह वाह, फिर तो क्या बात है, हम जरूर एक और बंगला बनाएंगे आपके मार्बल की खातिर। इसमें ये है, ये हमारे बलूचिस्तान की मटेरियल है, जागी सेट से आता है। ये लाइट ग्रीन ओनेक्स कहलाता है। इसमें जो है मल्टी है, और उससे आगे जो है वो डार्क ग्रीन ओनेक्स कहलाता है। ये ओनेक्स से संगी मरमर है। अच्छा अच्छा। इसमें ये वाला जो है ये क्रीम है, हमारे बलूचिस्तान की मटेरियल है। अच्छा, इसके जो वो उस सिरे पे पड़ा हुआ है वो भी क्रीम है, जो हमारे बलूचिस्तान एरिया से आ रहे हैं। अच्छा, ये कुछ मैंने चीज़ें देखी जिस तरह इसमें, ये मेरा ख्याल में अभी आप इस पे काम करेंगे, ये सुराखें हैं इसमें, अभी तक ये प्लेन नहीं है। ये इसी तरह होता है और इस तरह की ये एलिवेशन में लगता है, ट्रेवेंटियन उसको कहलाता है। इसमें एक ये चीज़ है जो हमारे नाल की साइड वेरोना आता है, सर ज़्यादातर लोग उसको वेरोना कहलाते हैं। फिर इसको हम ये फ्लेम करवाते हैं, फ्लेमिंग करवाते हैं गैस के ज़रिए, आग के ज़रिए, इस तरीके से बनाते हैं। इसका एक शेप ये होता है जो हमवार है, एक शेप इसका ये होता है जो उसका खुरदरापन होता है। आतिफ साहब, इस मशीन के बारे में बताएंगे? सर, इस मशीन का नाम है ब्रिज सा भी कहता है और ब्रिज कटर भी कहता है। ये इस पे हमारी कटिंग होती है, जो किचन काउंटर्स वगैरह होता है, या स्लैब स्क्वायरिंग होता है, या स्टेप वगैरह होता है, या टाइल्स वगैरह होता है, जो भी साइज़ हम उसको दे रहे, ये हमारे उसी पीस हम कटिंग करवाता है। ये जो मशीन है सर, ये साइज़र मशीन कहलाता है। इस बड़ी मशीन से जो डंडा निकल आ जाता है 5 फुट 6 फुट लंबा या 7-8 फुट लंबा, वो फिर इस मशीन से फिर हम उसको काटते हैं 1 फुट बाई 2 फुट में, फुट बाई फुट में, और फुट बाई 2 फुट हो गया, या सीढ़ी स्टेप हो गया फुट बाई 3 फुट 4 फुट, इसी तरह फिर इस मशीन पे हम उसको कटवाते हैं। जो बड़ा मशीन हमने लगाया हुआ है, इसी से जो डंडा निकल आ जाता है, जो 5 फुट 6 फुट लंबा होता है, उसी को फिर हम इसी मशीन पे वो छोटे पीसों में काटते हैं, 1 फुट बाई 2 फुट या फुट बाई फुट या 6 इंच बाई फुट वाले में। एक पत्थर जो है वेरोना नाम है, ये बलूचिस्तान का है। एक जो ब्लैक है, ये केपीके से आता है।
سر آپ کا نام؟ ویرسیمل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے اور پھر اس میں مختلف فیکٹریز ہیں, پھر ان کے مختلف مالکان ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ عجیب قسم کے ورکرز ہیں, کوئی کہاں سے آئے کوئی کہاں سے آئے, یہ مختلف مزاج مختلف لوگوں کا, پھر ظاہر ہے آپ کا حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہے, آپ کا ٹیکس انکم ٹیکس والوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا, ان سب کو آپ بیک وقت کیسے خوش رکھتے ہو؟ ہمارے مختلف محکمے بنے ہوئے ہیں, الگ الگ قسم کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں اسلم ترین صاحب, وہ سب کو مینیج کرتے ہیں. پھر ہمارے اکاؤنٹ سیکشن الگ ہے, فائنانس کو وہ کرتا ہے مینیج. یا ماربل سٹی میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھتے ہیں, فرید صاحب میں جی ایم ہوں ان کا. باقی ہر ایک الگ شعبہ ہے. ہمارے الیکٹرک کا الگ شعبہ ہے, وہ اس کے ایکسین بیٹھتے ہیں. ہمارے پانی کا الگ شعبہ ہے, اس کے بھی ایکسین بیٹھتے ہیں. تو اس طرح مینیج نہیں. یہ ماربل سٹی میں جتنا پانی جو ہوتا ہے یہ ریسائکلنگ ہوتا ہے, یہ پانی ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ اچھا اچھا, تو دوبارہ یہ ریسائکلنگ ہوتا ہے پانی کی. یہاں پر اللہ کا شکر ہے پانی اچھا چل رہا ہے. ہمارے یہاں پر ایک سیوریج تالاب سسٹم بھی ہے, پھر پانی پورا بھرا ہوا ہے. ہفتے میں سے آتا ہے پانی, یہاں پر پانی کافی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Karuka.